جیسا کہ آگا ہماری بات ہو رہی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو زندگی ہے، ایک بہترین زندگی جس طریقے سے نمونہ عمل لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، حد تک کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حجت کا سبب بنی ہیں آپ. اور خداوند عالم نے جو القاب، جو لقب آپ کو نوازے، ہماری پچھلی نشست میں جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک بہترین بیٹی اور بہترین زوجہ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہترین ماں، یعنی کہ کائنات میں آپ کی جیسی کوئی ماں نہیں ہے، کائنات میں، پوری کائنات میں آپ کی جیسی کوئی زوجہ نہیں دکھتی، پوری کائنات میں آپ کی جیسی کوئی بیٹی نہیں دکھتی. تو بیان آپ کر چکے تھے بہترین بیٹی سے. میں چاہوں گا کہ یہیں سے شروعات کرتے ہیں تاکہ ہماری جو خواتین ہیں، جو چھوٹی بہنیں ہیں، اس سے استفادہ کر سکیں. بسم اللہ. جہاں پر پچھلی گفتگو ہماری رکی تھی وہ یہ کہ آج سماج کے اندر جو ایک بڑی پریشانی رشتوں میں دیکھی جا رہی ہے، خاص کر بہو اور ساس کے جھگڑے یقیناً جس طرح سے آتے رہتے ہیں اخبارات میں اور ٹی وی نیوز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے جائیں گے تو دین اور اسلام میں عمل سے زیادہ نیت کو اہمیت دی گئی ہے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ الاعمال بالنیات، عمل کی حقیقت اس کی نیت پر ہے. دوسری حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ بعض وقت عمل کا ثواب کم ہوتا ہے، نیت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. کسی نے پوچھا بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب عمل اصل ہے، نیت تو بس ذریعہ ہے اور بس ہو جاتی ہے، اس کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ علماء نے جواب دیا اس لیے کہ جس وقت انسان کسی عمل کو کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ پاکیزہ ہوتی ہے. کوئی بھی نیک عمل جب کرنا چاہتا ہے اس کو خیال آتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں ریا نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، بس وہ نیت کرتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، پھر وہ عمل کرتا ہے. لیکن عمل کے کرنے کے وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں شرک خفی آ جاتا ہے. شرک خفی یعنی شرک خفی یہ کہ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، جو کام دین کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کام میں آغاز ہوا نیت سے کہ یہ کام ہم اللہ کے لیے کریں گے، مگر جب وہ کام ہونے لگا تو اس کی شہرت ہونے لگی، یا اپنے ذہنی خیالات کی وجہ سے یا نفس کے حملے کی وجہ سے اس میں خدا کے علاوہ دوسرا بھی شریک ہو جاتا ہے. میں مثال دوں شرک خفی کی تاکہ بات واضح ہو جائے کہ مثلا کسی نے نماز شروع کی خداوند عالم کے لیے، اندھیری رات میں مسجد میں پہنچا، دروازہ کھولا، نیت کی نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، یہ اتنی رات میں سردی کی جو آیا ہے یہ اللہ کے لیے آیا ہے، نیت اس کی پاکیزہ ہے. نماز پڑھتے پڑھتے اس کو احساس یہ ہوا کہ مسجد میں کوئی دوسرا بھی آ گیا ہے، اور اب یہ یہاں سے اپنی نماز کو اس کے آنے کی وجہ سے تھوڑا سا تبدیل کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ ابھی تو میں جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، اگر میں نے اب جلدی جلدی پڑھا تو یہ میرے برابر میں جو کھڑا ہوا یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. لہٰذا قرأت بہتر ہونے لگی، تلاوت میں وقت لگنے لگا، نماز میں لگنے یہ لگا کہ جیسے خضوع اور خشوع بڑھ گیا ہے. اس کو شرک خفی کہتے ہیں، اس لیے کہ جو پہلے عمل ہو رہا تھا وہ اللہ کے لیے ہو رہا تھا، اب یہ جو عمل بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بظاہر، البتہ یہ مثال ہے، تو اس میں اب یہ جو زیادہ وقت لگ رہا ہے قرأت میں، زیادہ وقت لگ رہا ہے تلاوت میں، یہ اس غیر خدا کے لیے ہے جو مسجد میں آیا ہے. یعنی نماز اللہ کے لیے تھی مگر اس کو اب خیال آ گیا ہے کسی دوسرے کا کہ یہ نماز اس کی وجہ سے ایسی ہو جانی چاہیے. اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے کچھ اچھے کام جو ہم انجام دیتے ہیں، اگر ہم کسی دوسرے کی نظر میں اس کو شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو وہ شرک خفی ہے. وہ شرک خفی ہے. اگر وہ عبادت ہے اور ہم اس کو اللہ کے علاوہ کسی یہ قبول بھی نہیں ہے بارگاہ الہی؟ ہرگز نہیں قبول ہے. شرک اسی لیے دو قسمیں ہو جاتی ہیں. شرک جلی یہ ہے کہ انسان اللہ کی معاذ اللہ نعوذ باللہ کسی خدا کی مورتی بنا لے اور اس کی پوجا کرنے لگے، یہ شرک جلی ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کا شریک قرار دے رہا ہے اس مورتی کو. لیکن اگر وہ نہیں، یہ سب نہیں کر رہا ہے، عمل اللہ کے لیے ہے مگر غیر خدا کو اس میں شریک کر رہا ہے، غیر خدا کو شریک کر رہا ہے یعنی ان کی رضایت کے لیے کر رہا ہے، تو یہ کام بڑا نام ہوگا، بہت شہرت مل جائے گی کہ بھئی اتنا زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. لہٰذا تمام عبادات کے اندر ریاکاری ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ریا آتا ہے رایا سے، رایا عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو. تو جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عمل دکھایا جانے لگے تو اس کو ریا کہا جاتا ہے اور یہ عمل کو باطل کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہوتا ہے سمعہ. ریا کے بعد سمعہ ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ ریا دکھایا جاتا ہے، سمعہ سنایا جاتا ہے. عمل کی نیت پاک تھی، عمل اچھا ہو گیا، ختم ہو گیا عمل، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا. عمل کے تمام ہونے کے بعد اس کی شہرت پیدا ہوئی کہ بڑا اچھا عمل تھا، بڑا اچھا کام تھا، اور اب خیال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو پھیل رہا ہے یہ اور زیادہ پھیلے تاکہ میرا نام ہونے لگے، میری شہرت بڑھنے لگے.
تو یہ جو دوسروں کو سنانے کے لیے اب ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کو سمعہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے کوئی اچھا کام انجام دیا ہے یا کسی کی غیب سے مدد کر دی ہے یا کسی طریقے کا کوئی ایسا کام کر دیا ہے انجام کہ جس سے کسی کو فائدہ یا فائد پہنچا ہے، تو اب اس کو ہم ہو جانے کے بعد شکر خدا کے بعد اگر ہم کسی سے اس کا ذکر بھی کریں گے بالکل تو وہ بہرحال شرک ہو جائے گا۔ ذکر اگر یہ سوچ کر رہا ہے کہ میری شہرت ہو، لوگ میرے بارے میں بات کریں کہ یہ مدد کرتے ہیں، لوگ میرے بارے میں سوچیں کہ یہ بڑے نیک ہیں، تو جیسے یہ دوسروں کو ہم نے شامل کیا اس عمل میں تو یہ ہو جاتا ہے ریا اور سمعہ۔ میں نے یہ پوری بحث اس لیے شروع کی کہ عقد اور یہ جو مسائل جو آ رہے ہیں سامنے رشتوں میں، یہ خرابیاں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ عقد اور شادی اور نکاح کو ہم نے ایک فیسٹیول بنا دیا ہے، ہم نے عقد کو ایک ایسا عمل بنا دیا ہے جس کو دین سے ہم کہیں نہ کہیں دور کر رہے ہیں، جس کو مذہب سے ہم دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک کام ہے۔ بہت سے کام ہوتے ہیں، بچہ متولد ہوتا ہے، اس کے بعد اسکول جاتا ہے، اس کے بعد کالج جاتا ہے، اس کی نوکری لگتی ہے، انہی کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر وہ تمام چیزیں جن کو نہیں مد نظر رکھنا چاہیے تھا وہ مد نظر رکھی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ عقد کوئی ذاتی کام نہیں تھا، بلکہ عقد ایک عبادت کا نام تھا۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا ہے کہ عقد اللہ کی طرف سے ایک عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنا ثواب ہے اس کا، بلکہ عقد سے پہلے جس نماز کا ثواب 1 رکعت تھا، عقد کے بعد اس 1 رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے، دین نے، شریعت نے، پیغمبر اسلام نے اس عقد کے کچھ قوانین بتائے تھے، کچھ واجبات تھے، کچھ محرمات تھے، کچھ مکروہات تھے، کچھ مستحبات تھے۔ اور جب دو فرد آپس میں ایک رشتے میں بندھ رہے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو پھر اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں کہ مرد کیا چیزیں دیکھے گا، اور عورت کسی کے شادی اگر کر کے جا رہی ہے اس کے گھر میں تو وہ مرد کے اندر کیا دیکھے۔ اس کے پیمانے تھے کہ سب سے پہلے اس کا تقویٰ دیکھا جائے، اس کا ایمان دیکھا جائے، اس کی دینداری دیکھی جائے۔ لہٰذا معصوم کی ایک روایت ملتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دیندار افراد کے ہاتھوں میں دو۔ دیندار سے مراد صرف نام کا دیندار نہیں ہو، حقیقی معنی میں دیندار ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کیوں؟ وجہ یہ بتائی کہ دیکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی کو کسی دیندار، متقی، پرہیزگار کے ہاتھ میں دیں گے تو 2 صورتیں ہیں۔ شادی کے بعد یا تو وہ اپنی زوجہ سے راضی ہوگا، اگر وہ راضی ہے تو فبہا، اس سے بہتر کیا ہے کہ شادی ہو گئی، وہ راضی ہے، حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ 1% 1% مان لیجیے شادی ہو کے آئی کسی دیندار کے ساتھ، مگر وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے، یا اس کے دل کو نہیں اچھی لگتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے یہ اس کو بہت زیادہ محبت اس سے نہیں کرتا ہے، مگر دیندار ہے، اپنی دینداری کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے کبھی وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اگر دیندار نہیں ہوگا، پسند آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، پسند ہے، اگر پسند نہیں آئی تو وہ ظلم کرے گا، وہ تشدد کرے گا، وہ نکالے گا، وہ بھگائے گا، سختیاں کرے گا، ستائے گا۔ لیکن دیندار ہوگا تو وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ اللہ سے خوف کھاتا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ نام کا متقی نہیں، حقیقی معنی میں متقی و پرہیزگار ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرے گا، لہٰذا کبھی اس خاتون کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عقد میں مرد کو عورت کی دینداری دیکھنی چاہیے تھی، عورت کو مرد کی دینداری دیکھنی چاہیے تھی۔ خانوادے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا جہاں اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہاں دین کی کتنی پابندی کی جا رہی ہے، وہاں انسانیت کی کتنی پابندی کی جا رہی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹس کیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولنگ کہاں کی ہے، ان کا کالج کون سا تھا، اور پھر یہ کہ وہ کام کہاں کرتے ہیں، جاب کیسی ہے، سیلری کیسی ہے۔ جتنا بڑا اماؤنٹ ہمیں نظر آتا ہے ہم اپنی بیٹی کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس کی طرف وہ جائے، نہ ہم دینداری تلاش کرتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں، نہ اسلام دیکھتے ہیں۔ مثلاً آج تو یہ ہو جاتا ہے کہ آج شادی ہوئی، شادی ہونے سے پہلے جو رشتہ دار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا ہی 50 سے 60 ہزار روپے خرچ ہوتا ہے ایک شادی۔ جی ہاں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ مذہب کا ایک جز تھا عقد، عبادت کا ایک حصہ ہے عقد۔ جیسا نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، نماز میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، روزے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہی افطار میں لے کر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کے پاس مال و ثروت ہے آپ حج پر جائیں، اگر مال ہے تو زکوٰۃ دیں اور خمس دیں، وگرنہ عبادات خرچ کا نام نہیں ہے عام عبادتوں کا۔ عقد بھی عبادت کا نام تھا۔ دین اور شریعت کی طرف سے یہ تھا کہ مرد عورت کی دینداری کو دیکھے، عورت مرد کی دینداری کو دیکھے،
دونوں کے گھر والے راضی ہوں تو کیا ہو، مسجد کے اندر آ کر صیغہ عقد پڑھ دیا جائے، ایک طرف سے ایک صیغہ ہو جائے، دوسری طرف سے دوسرا صیغہ ہو جائے، یا جتنے ہونے ہیں وہ صیغہ عقد پڑھے گئے، بات ختم ہو گئی، شادی اس کا نام تھا، نکاح اس کا نام تھا۔ اب اس کے بعد خود مرد کے اوپر یہ ہے کہ اس کی جیب الاؤ کرتی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے خانوادے کو، مومنین کو کھانا کھلا دے، خوشی کے وقت ولیمہ ہوتا ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر یہاں پر ایک سوال آ رہا ہے آپ سے، میں یہاں پر روکوں گا آپ کو، کہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اتنا زیادہ عقد کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا؟ آج عقد ہی کو نہیں، آج اگر ایک مومن کی فوت ہو جاتا ہے وہ تو وہ بھی بہت، یعنی کہ مرنا بھی مشکل ہے آج کے دور میں۔ تو وجہ کیا ہے ان سب چیزوں کی؟ یہ دوسری طرف گفتگو چلی جائے گی، البتہ بہت بہتر اور بہت مناسب موقع ہے اس کو بھی شروع کرنے کا، کہ بعض وقت ہم رسم و رواج میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو رسم و رواج میں اتنا گرفتار کر لیتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر عقد کو عبادت سمجھا گیا ہوتا تو اس کے احکام قرآن سے لیے جاتے، عقد کو عبادت سمجھا جاتا تو اس کے قوانین کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا جاتا اور اسی عنوان پر وہ عقد اور وہ شادی ہوتی۔ لیکن ہم نے اس کو ذاتی ایک شوق کا ذریعہ بنا لیا، اپنی خوشحالی اور ایک اپنی زندگی کا ایک ایونٹ بنا لیا جیسا شادی ہو، تو پھر اس کے بعد چونکہ دین نہیں پایا جاتا ہے دونوں کے یہاں، چونکہ مذہب نہیں پایا جاتا ہے، تو جب دین نہیں ہوگا، مذہب نہیں ہوگا تو خدا نہیں ہوگا، اور جب خدا نہیں ہوگا تو غیر خدا ہوگا۔ اگر دونوں مذہبی ہوں گے، دیندار ہوں گے، تو وہ اللہ کو مد نظر رکھ کے یہ ساری چیزیں کریں گے، تو وہاں پر دیکھیں گے اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ قرض لے کر شادی کرو، یعنی اتنا قرض لو اور اس کے بعد دوسروں کو 10 طرح کے کھانے کھلاؤ، قرض لو اور ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرو کہ 20 اور یہاں تک کہ 50 جوڑے دیے جا رہے ہیں، چاہے قرض لیا جا رہا ہے، قرض لو اور زیور کی صورت میں ان کو دو۔ یہ نہیں ہوگا اگر ہم اللہ کی باتوں کو مانیں گے، اگر ہم دیندار ہوں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اللہ کے قوانین کو ہٹایا، تو اب غیر خدا کے قوانین کو ہم نے داخل کیا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو پڑوسی کیا کہے گا، اگر میں نے یہ مال نہیں دیا جہیز میں، اس کو نہیں دیا تو پھر میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے، اگر میں نے اتنے زیور نہیں دیے تو میرے دوسرے جو اعزاء اور اقارب ہیں وہ مجھے غریب اور فقیر سمجھیں گے، اگر میں نے کھانے میں 10 طرح کے کھانے نہیں دیے تو محلے والے کیا کہیں گے۔ تو جیسے ہی غیر خدا اس میں شریک ہونے لگا، شادی کے اندر بھی جو ہے وہ نئی نئی رسمیں بننے لگیں، اور اپنے شوق کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، دین کو نہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے شادی کو سخت سے سختر بنا دیا۔ بات پھر شادی پہ نہیں رکی، بلکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اب مرنا شادی سے زیادہ مہنگا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جیسے وہاں پر ہم نے اللہ کو نکال کر، غیر خدا کو شامل کر کے، اس کو زندگی کا ایک حصہ سمجھ کے ہم نے اس پہ وہ مصارف اور وہ مخارج کیے جو دین ہم سے نہیں چاہتا تھا۔ شادی کے مرنے کے بعد بھی ہم نے کچھ ایسے رسم اور ایسے رواج اپنے اندر شامل کر لیے کہ جن کا اللہ سے تعلق نہیں تھا۔ اب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سوہم میں بھی باقاعدہ طور پر کھانا ہوتا ہے، 10ویں میں بھی کھانا ہو رہا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، چہلم بھی ہوتا ہے۔ البتہ خود یہ بحث ہے کہ دین و شریعت میں 10واں اور 20واں اس کی اپنی حیثیت ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ دین میں ہے یا نہیں ہے۔ میں ابھی انکار یا اقرار نہیں کر رہا ہوں، یعنی یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ یقیناً خیر فاتحہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، 10ویں دن بھی ہو سکتا ہے، 20ویں دن بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے پر روزانہ کرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی میت کے احکام آتے ہیں البتہ وہاں پر یہ ہے کہ 40 روز مسلسل آپ ان کی طرف سے غذا دیتے رہیے تاکہ ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ 40ویں کا جو کھانے کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک حد تک ٹھیک تھا، کہ اس لیے کہ چہلم میں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں باہر سے، تب ان کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ اب دعوت کا انتظام ہوتا ہے۔ بعض وقت یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جس طرح شادیوں میں بفے سسٹم چلتا ہے، چہلم کے کھانے بھی اس طرح کے ہونے لگے ہیں، جو بہرحال رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جو سوال تھا اس سے ہم لوگ کافی دور نکل گئے ہیں۔ یقیناً صاحب، یہ جو ایک طویل بحث ہے اور اس کے ساتھ ایک پروگرام اس کے لیے الگ سے رکھا جائے تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ابھی نہیں ان کی سمجھ میں آئی ہیں، لوگوں کی بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آئی ہیں۔ ہم چاہیں گے ناظرین سے کہ اگر آپ کے اذہان میں ان سب باتوں کے لیے سوال ہوں تو آپ کریں، بالکل کریں، اس کا جواب یہاں سے آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک اسپیشل پروگرام رکھا جائے گا۔ اگر بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو، لڑکے کو لڑکی میں دین دیکھنا ہے اور لڑکے کو لڑکی میں، یعنی کہ اگر ہم کسی سے جڑ رہے ہیں یا ہم سے کوئی جڑ رہا ہے تو وہ ہمیں دیکھے اور ہم اسے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاشرہ طے نہیں کرے گا، یہ لوگ نہیں طے کریں گے، جو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہا ہے وہ طے
طے کرے گا اس کو. بالکل. تو دین میں اس کی اجازت دین میں اجازت نہیں ہے اس کی. اور جس طریقے سے ابھی آپ نے بیان کر دیا کہ بھئی شادی کو کس طرح سے ہم نے جو ہے اتنا زیادہ مہنگا اور اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ آج نارمل اگر مڈل کلاس کی بات کی جائے تو وہ بھی کرنے پر سوچتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے پاس اتنا ہو جائے گا تب ہم کریں گے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب آئیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے کچھ ایسے نکات جو آپ بیان کریں گے ابھی، جس سے مومنین اس سے مستفید ہوں گے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی اور آپ کی شادی کس طریقے سے ہوئی. ایک پیغام دیا آپ نے جو پوری کائنات کو اور قیامت تک کے ان لوگوں کو جو شادی اپنی شادی کے اس میں جڑتے ہیں، رشتے میں جڑتے ہیں، تو وہ کیا تھا وہ بیان کر دیں تاکہ ہماری جو نوجوان بھائی بہن ہیں جو شادی کے لائق ہیں وہ اگر اس بات کو سنیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. بالکل. جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے عقد کا جو معاملہ ہے وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر ثبت و ضبط ہے اور سنہرے الفاظ میں پیغمبر اسلام نے جب ارادہ کیا ہے کہ حضرت زہرا کسی کے عقد میں جائیں تو بہت سے افراد ہیں، بہت نامور افراد ہیں جو اپنا رشتہ بھیجتے ہیں اور پیغمبر اسلام کسی نہ کسی وجہ سے ان کو منع کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ حضرت زہرا کے عقد کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک ادھر سے حکم نہیں آتا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں پیغمبر اسلام. البتہ صرف عقد کا معاملہ نہیں ہے، پیغمبر کے لیے ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، وہ نطق بھی نہیں کرتے، وہ بولتے بھی نہیں ہیں اس وقت تک جب تک اللہ کا کوئی فرمان، اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے. لہٰذا بہت سے افراد آئے ہیں جن کو پیغمبر اسلام نے اجازت نہیں دی ہے عقد کی. ایک نام نظر آتا ہے، یہ جو بھی پچھلی ہماری بحث گزری ہے اس کے آئینے میں اگر اس واقعے کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا بتاتا ہے اور ہمارے عقد کا معیار کیا ہونا چاہیے اور ہم نے کیا بنا دیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف ایک نام ہے اس دور میں، بہت بڑا نام ہے. جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی اب اس لائق ہو گئی ہیں کہ وہ کسی کے عقد میں جائیں اور بہت سے افراد نے اپنا رشتہ دیا ہے مگر پیغمبر خاموش ہیں. عبد الرحمن عوف اس زمانے میں ایک مالدار شخص کا نام ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، مال و متاع بہت زیادہ ہے. لہٰذا تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا. پیغمبر اسلام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ زہرا کو میرے عقد میں دے دیں. اگر آپ ایسا کریں گے، پیغمبر کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا ہے، خود اپنی باتیں کر رہا ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں 100 اونٹ مہر میں دوں گا جن اونٹوں کے اوپر یمن کا ریشمین کپڑا پڑا ہوگا. یمن کا ریشمین کپڑا اور اونٹ اس زمانے میں بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں کہا جائے کہ مثال دوں میں کہ مہنگی گاڑی، جو سب سے مہنگی گاڑی ہو اس وقت کی، وہ لے کر کوئی آئے کہ صاحب آپ اپنی بیٹی مجھے دے دیجیے اور میں 100 مہنگی گاڑیاں آپ کو مہر کے نام پر دوں گا کہ جن میں کیا ہوگا، یمنی ریشمین کپڑا پڑا ہوگا. اس زمانے کا سب سے بہترین کپڑا یمن کا ریشم سمجھا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ 10,000 دینار سونا بھی میں مہر میں لکھواؤں گا، یعنی میں اتنا مال مہر کے طور پر دینے والا ہوں. یہ جو پیغمبر سے کہہ رہا ہے، کتنے برس پہلے کی بات ہے؟ 1400 برس پہلے کی بات ہے. یعنی اس دور میں بھی شادی اور مادیات کو اتنا زیادہ جوڑ کے دیکھا جاتا تھا کہ جو جتنا زیادہ مہر دے گا اس کو بیٹی دے دی جائے گی. البتہ اس بیٹی کا معیار بھی بلند ہونا چاہیے. ہر بیٹی کے لیے اتنا پیسہ اور اتنا مہر نہیں تھا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ خاتم الانبیاء ہیں، ختم الرسول ہیں، اور ان کی بیٹی جب عزت منی ہے، ان کے لیے میں زیادہ سے زیادہ کا نعوذ باللہ ومعاذ اللہ لالچ دوں تاکہ پیغمبر راضی ہو جائیں. آج کا دور ہوتا، اب آپ خود ملاحظہ کریں کہ اگر کوئی بڑا شخص ہوتا، پیغمبر اسلام سے بڑا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس شہر کا سب سے رئیس، سب سے باعزت باوقار شخص ہو اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے اور کوئی ایک ایسا شخص آ جائے جو باقاعدہ طور پر شناختہ بھی ہو، پہچانا ہوا ہو، اور وہ اگر یہ کہے کہ میں آپ بیٹی مجھ کو دے دیں، میں 100 آڑی دوں گا آپ کو، اور ان کے اندر یمن کا پرچہ بھرا ہوگا اور 100 کلو سونا دوں گا، تو اگر نگاہ مادی ہوگی تو جیسے اس دور میں ویسے ہی آج کے دور میں فوراً وہ راضی ہو جائے گا کہ جو مہر میں 100 آڑی دے رہا ہے، 100 مہنگی گاڑیاں دے رہا ہے، وہ میری بیٹی کا کتنا خیال کرے گا. پیغمبر اسلام نے اس دور میں جب یہ سنا تو کیا فرمایا؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ قیامت تک ایک قانون بھی بن جائے کہ شادی مادی اور لالچ کے زور پر نہیں ہونا چاہیے، مادیات پر نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام کے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دشمنوں سے بھی بہت نرم لہجے کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اس جملے کے بعد پیغمبر کی تیوریوں پر بل پڑ گئے. یہ الفاظ ہیں تمام کتاب میں. پیغمبر اسلام کی جو اخلاق کا ایک مجسمہ ہے، انک لعلی خلق عظیم بعثت لاتم مکارم الاخلاق، جو خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اخلاق والا درجے پر
پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وہ پیغمبر جب یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا مجھے مادی چیزوں میں تولنا چاہ رہا ہے, پیسے میں تولنا چاہ رہا ہے, زمین کے اوپر آپ نے ایک ہاتھ مارا ہے اور جو سنگریزے تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر تھے, ان کو مٹھی میں اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کہا کہ تم مجھے دنیاوی معلومات کا لالچ دے کر یہ چاہتے ہو کہ زہرا تمہارے عقد میں چلی جائے, اگر میں چاہوں تو یہ ساری کائنات سونے کی ہو جائے. اور اب جو پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک کو کھولا, البتہ بعض روایات یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں کہ پیغمبر نے انکار کیا, اور بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی مٹھی کو کھولا اور اب لوگوں نے دیکھا کہ جو سنگریزے تھے, جو ریت تھے, جو ٹکڑے تھے, وہ سونے اور چاندی میں, جواہرات میں تبدیل ہو چکے ہیں, کہ تم مجھے مال دنیا کا لالچ دے کر زہرا کو اپنے عقد میں لینا چاہتے ہو. یہ پوری کائنات میرے لیے, میں چاہوں تو یہاں کے ذرے ذرے میں سونا بس جائے اور ذرہ ذرہ سونا ہو جائے. پیغمبر نے رد کر دیا. اچھا, اب پورے مدینے میں ایک پریشانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ کہ آخر پیغمبر اپنی بیٹی دیں گے کس کو؟ فلاں کو بھی منع کر دیا, فلاں کو بھی منع کر دیا, وہ اتنے عزیز تھے, وہ اتنے قریبی تھے, یہ اتنا مالدار تھا, کہاں جائیں گی زہرا؟ کس کو دیا حضرت زہرا کو؟ کہ جس کے پاس مال دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, جو جاتا تو ضرور ہے جہاد پر, مال ڈبل ملتا ہے, مگر سب غریبوں اور فقیروں میں, تنگ دستوں میں تقسیم کرتا ہے, اور خود فاقے کے اوپر جو زندگی گزار رہا ہے. پیغمبر نے بیٹی کو اس کے حوالے کیا جس کا نام علی مرتضیٰ ہے, اور قانون بنایا کہ بیٹی اگر دی جائے گی تو مال اور متاع کی بنیاد پر نہیں دی جائے گی, بیٹی اگر دی جائے گی تو شہرت کی بنیاد پر نہیں دی جائے گی, بیٹی اگر دی جائے گی تو پاس بیٹھنے کی وجہ سے نہیں دی جائے گی, بلکہ ذاتی طور پر دین کیسا ہے, ایقان کیسا ہے, ایمان کیسا ہے, عمل کیسا ہے, اس کو معیار بنایا جائے گا. سبحان اللہ. لہٰذا اب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ زہرا کے عقد کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ یہ طے کر چکا ہے کہ زہرا کو سوائے علی کے اور کسی کے حوالے نہ کیا جائے. اور اب علی سے جو دریافت کیا گیا کہ آپ کے پاس کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایک زرہ ہے, ایک تلوار ہے. تو فرمایا کہ نہیں, تمہیں تلوار کی ضرورت ہے اس لیے کہ تم جہاد پہ جاتے ہو, زرہ کو بیچ دو, جو حصہ جو پیسہ اس سے ملتا ہے آدھا مہر ہو جائے گا, اور آدھے سے تم کھانا دو گے لوگوں کو جو تمہارے اعزاء اور اقارب, جو تمہارے نزدیکی افراد ہیں. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک زرہ کتنے کی بکی ہوگی. لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب اتنے درہم کی بکی اور اتنے دینار کی بکی. آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے, اس زمانے میں ایک بلڈ پروف جیکٹ کی قیمت کیا ہوگی. میں یہی کہہ سکتا ہوں اس دور کی زرہ, یعنی آج کی بلڈ پروف جیکٹ کیا قیمت ہوگی اس کی. مولا کائنات نے اس کو بیچا ہے اور اسی کو آدھا مہر میں دیا ہے, اور آدھے سے اپنے اعزاء اور اقارب کو روٹی اور کھجور کھلائی ہے. یعنی کہ ایک میسیج دیا ہے یہاں پر, جو میسنجر آف گاڈ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, کہ ان معصومین علیہ السلام نے یہ میسیج دیا ہے کہ اگر تمہیں شادی ہی کرنا ہے, اگر تمہیں رشتے سے ہی جڑنا ہے, تو ایسی جگہ نہیں جڑنا چاہیے کہ جس میں آپ کو مال و دولت کا اور دین شہرت, مال و دولت ہو اور دین نہ ہو, اور دین نہ ہو. اگر مال و دولت ہے اور دین ہے تب تو صحیح, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مال و دولت ہے لیکن دین نہیں ہے تو آپ اس جگہ اپنے آپ کو نہ وہ کریں گے تاکہ جس سے آگے جا کے کوئی پریشانی کا سبب بنے اس میں. آگا یہاں پر ہمارا وقت ہو گیا, ہم اجازت چاہیں گے آپ سے, اور انشاءاللہ کل اسی کے آگے ہم پھر سے لے کر حاضر ہوں گے. اور ہماری بات جو ہے مکمل ابھی بھی نہیں ہوئی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب جو لقب ہیں, 9 لقب ہیں, اس میں ابھی ہماری بات چل رہی تھی. اس وقت جو ہماری بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں کئی باب ہیں جو کھلتے چلے جا رہے ہیں, اس میں سب سے ضروری یہ تھا کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں ایک بہترین بیٹی, بہترین زوجہ اور بہترین ماں ہیں آپ. دنیا میں آپ کے جیسا نہ کوئی بیٹی دیکھی جا سکتی ہے, نہ تاریخ میں کوئی ماں دکھتی ہے, اور نہ ہی کوئی زوجہ دکھتی ہے. تو یہ ابھی اس ایپیسوڈ میں بھی چھوٹ گیا ہے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوں گے. ہم تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. تو ناظرین, یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشری صاحب, جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام ہمارا معاشرہ, جس میں بات ہو رہی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری پر. اگر آپ کے اذہان میں کوئی سوال ہو تو آپ اس نمبر پہ ہم سے کر سکتے ہیں. آپ کو آگے کے اس پروگرام میں آگے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ اگلے نشست میں. اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا کل اسی وقت.